يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا۔ اب یہاں ایک جو یعنی ایک راہبانہ تصور ہی، الٹا قسم کا راہبانہ تصور جو ہے یوں سمجھیے کہ پیدا ہو گیا تھا عرب کے لوگوں میں بھی۔ وہ سمجھتے تھے جیسے آج بھی دنیا میں نیوڈسٹ سوسائٹیز جو ہیں وہ کہتے ہیں لباس ایک تکلف ہے، خامخواہ ہے۔ جب انسان کو اللہ نے پیدا کیا تو کوئی لباس نہیں ہوتا، پھر حیوانات کا کوئی لباس نہیں ہے، یہ خامخواہ ایک تکلف ہے انسان نے جو اپنے لیے اختیار کر دیا ہے۔ یہ خامخواہ شرم کی بات ہے، اور یہ شرمگاہیں ہیں، اور یہ ہے اور وہ ہے۔ تو اسی طرح کا معاملہ یہ ہے کہ بعض جو اس طرح کے یہ ملنگ قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے ہاں بھی وہ ننگے رہنے کا رواج، اور یہ کہ لباس کا ایک تکلف ہے، تکلف کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عرب میں یہ رواج پڑ گیا تھا کہ مادرزاد برہنہ ہو کر مرد اور عورتیں طواف کرتے تھے خانہ کعبہ کا، اور یہ گویا کہ بڑا اونچا کام تھا، گویا کہ ہر تکلف سے، یعنی بہرحال اب بھی ہم طواف کرتے ہیں تو صرف 2 چادریں ہوتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ چادروں کا تکلف بھی کیا کرنا ہے، بس جیسا بھی اللہ نے پیدا کیا ہے مادرزاد برہنہ مرد اور عورتیں جو ہیں وہ طواف کرتے تھے، اور اس کو بڑا نیکی کا کام سمجھتے تھے۔ بہت یوں سمجھیے کہ اپنی سیلف اینیہیلیشن یا اپنی نفی ذات جو ہے اس کا بہت بڑا مظہرہ تھا۔ اب اس کی یہاں تردید ہو رہی ہے۔ یا بنی آدم، آدم کی اولاد، قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تم پر لباس اتارا ہے، یواری سوآتکم، جو تمہارے شرمگاہوں کو ڈھانپتا ہے، وریشا، اور تمہارے لیے آرائش کا سبب بنتا ہے، زیبائش اور آرائش کا۔ اور لباس التقوی ذالک خیر، اور اس سے اوپر پھر ایک اور لباس ہے، اور وہ لباس ہے تقوی کا لباس۔ ظاہر ہے کہ وہ سب سے بہتر ہے۔ اگر تقوی کا لباس نہیں ہے تو بسا اوقات اور انسان لباس پہن کے بھی ننگا ہوتا ہے، اتنا تنگ لباس کہ اس میں جسم کے سارے نشیب و فراز ظاہر ہو رہے ہوں، یا اتنا باریک لباس عورتوں کا کہ جس میں وہ جسم اندر سے جھلک رہا ہو، تو وہ لباس پہنے ہوئے بھی، جیسے کہ حضور نے فرمایا، اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے ان عورتوں پر جو لباس پہن کر بھی ننگی رہتی ہیں، عاریاتن کاسیاتن۔ تو لباس التقوی ذالک خیر، ایک اور اضافی جو ہے وہ تقوی کا ہے، شرم ہو، حیا ہو، تقوی ہو۔ ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت اخذ کریں۔